معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ جناب، یہ ملک جو بنا تھا نا، تو کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی پوری ریاستیں پاکستان کو دے دیں۔ پاکستان کی تحریک میں جو خرچہ ہوا وہ ان کا مرہون منت ہے، ان کی ریاستیں چلی گئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں چونکہ اس خاندان کی بہو ہیں، جناب راجہ صاحب محمود آباد، اگر تحریک پاکستان میں کوئی شخص میرا مینٹور ہے تو وہ راجہ صاحب محمود آباد اور حسرت موہانی پھٹا ہوا کوٹ پہن کر دلی کی سڑکوں پہ تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے ابھی، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، رات کو سوئے تو ہندوستانی، صبح اٹھے تو پاکستانی، مستی موجیں، اور جن کے بچے اس ریاست کے مال سے محروم رہے جو انہوں نے پاکستان کی نظر کر دیا، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ پوچھئے تو صحیح، پچھلی 4-5 نسلوں سے پوچھئے راجہ صاحب محمود آباد کون تھے، تو بتائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر عالیہ امام جو ہیں وہ آپ کو ایک اتنی خوبصورت بات راجہ صاحب محمود آباد کے حوالے سے بتائیں گی، چونکہ ان کے لبوں پر شکوہ آ گیا تھا۔ ان کے شوہر کے بڑے بھائی تھے راجہ صاحب محمود آباد، تو ہم چلیے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے جو تاریخ کا حصہ بنے گی، انشاءاللہ بن چکی ہے اور ابھی اور بنے گی۔ چینل M5 اس معاملے کو لے کے آگے بڑھے گا۔ مولانا روم کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو جناب، مولانا روم پر تو آپ سے بڑی زبردست گفتگو ہوگی، بس ایک جملہ آپ بولیے، پھر ہم اس پر وہ بات میں جوش صاحب اور مولانا روم پر ہم آپ سے بڑی لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چون صحابہ حب دنیا داشتن، واہ واہ واہ، چون صحابہ حب دنیا، آپ نے حب دنیا کی بات کی ہے۔ جی چون صحابہ حب دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن گذاشتن۔ واہ واہ، اس کے بعد کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ بے حسی کی سلیں ہیں، یہ بے حسی کے وہ مینار ہیں، منار جن سے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ ان کو کسی کے درد سے آشنا ہی نہیں ہے اور آشنا ہو نہیں سکتے، کیونکہ کیا کہتا ہے، بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا روئے دو در شور ابوم خست۔ پوری شخصیت ایک آ رہی ہے، کہتا ہے بارش کا کام برسنا ہے، جی، بارش کا کام برسنا ہے۔ وہ ایک زرخیز زمین پر جب برستی ہے تو وہاں لالا زار بنا دیتی ہے، لیکن جب پتھروں پر گزرتی ہے تو وہ بہتا ہوا نکل جاتا ہے۔ یہ ہے اس، یعنی وہ پتھروں کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھہرے وہ اس پر، جذب نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں جذب ہو اس کا سکتا۔ پتھر کا دل ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی صورت اب اس پتھر کی طرح ہو چکی ہے جس پہ ہر صاحب علم، ہر صاحب ایمان، ہر صاحب ہنر بے شک اس برسات کے پانی کی طرح ان پتھروں پہ سے گزر رہے پتھروں کی ہیں۔ طرح بیٹھا۔ میرا جو چینل ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس نے معاشرے کو فوکس کیا ہے، اسی لیے اس کا نام چینل M5، میم سے جتنی چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ معاشرہ میرا فوکس ہے، اور اس معاشرے میں معیشت جو آپ کا بھی سبجیکٹ، جس پہ آپ کا ڈاکٹریٹ ہے، اور مذہب جس کو ہم نے بہت استعمال کیا اس کارڈ کو اپنے فائدوں کے لیے، اور میڈیا جس نے ادھم مچائی ہوئی ہے پوری دنیا میں اس وقت، اور یہ نعمت ہے اللہ کی، ایک نعمت ہے اللہ کی، یہ میڈیا اللہ کی نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ میاں کہتا ہے میڈیا کا کام تو ذہنی افلاس کو دور یہ کرنا، ایگزیکٹلی، لیکن یہ ذہنی افلاس کو بڑھا رہا ہے، یہ ذہنی افلاس کو بڑھا رہا ہے۔ ذہنی بدسلیقگی کو یہ سلیقہ عطا کرے، جی ذہنی بد نظمی کو نظم دے، جی، ذہنی بے ترتیبی کو ترتیب عطا کرے۔ ڈسپلن میں یہ ہے جی میڈیا کا کام، ذمہ داری ہے۔ اور آخری سبجیکٹ ہے اس کا ماں ہمیں اب کہیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں صرف عورت نظر آ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ چونکہ اچھا، ایک لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ماں کو بچے پیدا کرنے سے کوئی عورت ماں بن جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ماں تو ایک رویے کا، ماں
میں نے ابھی ایک عورت فاؤنڈیشن جی ہاں ہے، جی جی، ان کے یہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماں کی آغوش بچے کی تربیت گاہ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر حضور والا آپ سے ہی میں دریافت کرتی ہوں کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک عورت تو محل سرا میں بیٹھی ہوئی ہے، جی، ایک دوسری طرح وہ اسکولوں میں کام کر رہی ہے، کارخانوں میں کام کر رہی ہے، جی تیسری کھیتوں میں پڑی ہوئی، اس کا بچہ بھی وہیں پر پڑا ہوا ہے. بالکل تو بالکل یہ ان کی آغوش کہاں سے تربیت گاہ بن گئی؟ نہیں بن سکتی. ایک پوری دنیا میں ایک یہ ایک رویہ ہے، یہ رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک عورت کا ایک ممتا ہے. عورت کی طرح سے، ایک ماں کی طرح سے آپ انسانوں کے بارے میں سوچیں، سمجھیں اور ان کے درد میں شریک ہو جائیں. شریک ہو. ہمارے رسول نے کیا کہا بی بی کے لیے؟ ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے. کیوں کہتے تھے؟ فاطمہ میری ماں ہے. 3 سال کی بچی شاب ابی طالب نے 3.5 سال کی بچی کو ام ابیہا کا لقب دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ درد کو سمیٹے ہوئے تھی، باپ کے درد کو سمجھ رہی تھی. ماں کے درد کو، جس ملکۃ العرب وہ دیکھ رہی تھی آج فاقے گزر رہے ہیں، میری ماں. مشکل نسرین یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک بہت بڑے گھرانے سے، آپ کا بڑے گھرانوں میں ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں جو دنیا کی اصطلاح میں بڑا کہا جاتا ہے، جس کے بعد بہت مال و دولت سب کچھ، لیکن آپ کے پاس وہ بھی تھا، یعنی آپ کے پاس ظاہری دولت بھی تھی. اور راجہ صاحب محمود آباد سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے بھائی راجہ کاظم صاحب، آپ کے شوہر، آپ کے والد عسکری صاحب، نواب عسکری صاحب، تو محمود آباد میں بھی آپ نے زندگی بسر کی، جہاں لکھنؤ میں بھی راجدھانی پوری. تو راجہ صاحب محمود آباد کا پاکستان کی طرف ہم آ رہے ہیں. ابھی ہم نے ابتدا کی بی بی کی ہستی کے تعریف کے حوالے سے، اب ہم آتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف کہ پارٹیشن کے بعد آپ فوراً آ گئی تھی پاکستان؟ نہیں، ہم لوگ باہر تھے. اچھا، سویڈن میں تھے. سویڈن میں تھے آپ، اچھا. اور ہم 78 میں آئے یہاں پر. اچھا اچھا اچھا. یہ دیکھیے آپ جو ہیں، آپ نے کتنے، میں چینل M5 کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے دنیا کے 6 ملکوں میں، 6 بڑے ممالک میں ان کے لیکچرز یہ پڑھاتی رہی ہیں وہاں پر، جس میں سوئٹزرلینڈ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، برلن ہے. اور دانشوران پاکستان جو ہمارے یہاں کے ہوتے تھے، جو جب امن کانفرنس ہوتی تھی پاکستان کی طرف سے، تو آپ اس کی دنیا میں جب جاتی تھی، پیس کانفرنس جس کو کہا جاتا تھا، آپ سربراہی کرتی تھی. تمام دانشور جو پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحبہ اس کی سربراہ ہوتی تھی، اس وفد کی، اس ڈیلیگیشن کی. تو ایک دنیا ان 75 سالوں میں پاکستان کے اور ہندوستان کے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی ہے. اچھا، اب راجہ صاحب جو محمود آباد پر بھی آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. 3 شخصیتیں تو آپ سے بہت طویل گفتگو ہوگی. ان کا ایک جملہ بتا دیجئے جو آپ کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو تاریخ. دیکھیے، میں راجہ صاحب محمود آباد چونکہ میرے شوہر کے بھائی تھے، جی، تو ہماری روزانہ ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک دن وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حقہ پی رہے تھے، تو میں گئی. میں نے کہا راجہ ابا، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا. بولو بتاؤ. میں نے کہا یہ آپ نے اتنی بڑی ریاست پاکستان کے حوالے کر دی، پاکستان کی خدمت کے لیے دے دی، آپ کو کیا ملا ہے؟ خاموش ہوئے. کہنے لگے عالیہ، تمہارا تاریخی شعور بہت کمزور ہے. واہ واہ، بہت بڑا جملہ کہا. تمہارا تاریخی شعور بہت کمزور ہے، عسکری بھائی نے تمہیں پڑھایا ہی نہیں ہے. میں نے کہا راجہ ابا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے. میں تو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، مگر پھر سوال کروں گی کہ آپ کو یہ اسٹیٹ جو دے دیا ہے، پاکستان کو پوری ریاست اٹھا کے دے دی، تو آپ کو کیا ملا ہے؟ مسکرائے. کہنے لگے سنو، کیا تم نے کبھی کسی معمار کو محل سرا میں رہتے دیکھا ہے؟ واہ واہ واہ. کیا کبھی تم نے یہ جو معمار گھر بناتے ہیں،
ان کو کسی کی محسرہ میں رہتے دیکھا. کیا بات ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. کتنی حقیقی تصویر انہوں نے کھینچی ان معماروں کی جو پاکستان، اور پھر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. شریک سفر نہیں تھے مگر بس پہنچ گئے وہ جو انہیں چاہیے باہر تھا. کی فورسز نے وہ تو دیکھیے جو باہر کی فورسز پہلے دن سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی آسودہ زندگی ملے، ان کو تعلیم ملے، ان کو تعلیم سے محروم رکھو، ان کو غلامی میں رکھو، تو پاکستان انہوں نے بنوایا ہی اس لیے تھا کہ یہاں جائیں گے تو یہ وہاں مارکیٹ ہے. بالکل یہ مارکیٹ کے لیے بنا، یہ مارکیٹ اکانومی ان کے نزدیک تھی کہ ہم اس کو اس طرح کیش اس کے کریں گے. لیے انہوں نے جس کو دیکھ کے چلا رہا ہے کیونکہ مارکیٹ ہے یہ. اور یہ خاص طور پہ یہ جو کراچی ہے اس پر ابھی ہم نے کیا ہے، غریب کی جورو ہے، یہ سب کی بھابھی ہے. کچی آبادی ہے. اور دیکھیے ایک بات میں بتاؤں، اگر یہاں بھی کچی آبادی ہے تو لاہور میں بھی کچی آبادی ہے، بلوچستان میں بھی کچی. پورا محنت کش طبقہ دبا ہوا اس کا بالکل صرف پاکستان، صرف کراچی کی بات نہیں ہے. بالکل سے صرف کراچی سندھ کی تو بات نہیں کراچی ہے. تو بہت آسودہ ہے ان کے مقابلے پہ. جی آپ سندھ کے انٹیریئر میں جائیے، بہت برا حال ہے، بلوچستان کے بہت انٹیریئر برا میں حال ہے. جائیے، سرحد میں جائیے. میں نے وہاں کام کیا ہے. میں نے 3 سال مجھے میری ساری پوسٹنگ بات رہی ہے کو قریب بلوچستان میں، جو میں نے غربت دیکھی ہے بلوچستان کی، جانور کی زندگی اور ان کی زندگی میں کوئی فرق یہی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کا حال ہے. سڑکیں نہیں ہیں، اسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں نہ ہے پیر میں، اسپتال ہے، نہ اسکول ہے، نہ لوگوں سے ملنے جلنے کے کوئی کمیونیکیشن روابط نہیں ہے. کچھ بالکل نہیں ہے. بالکل سر پہ چھت نہیں ہے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں. تن پہ کپڑا نہیں ہے، تو لیکن وہ بیٹھے ہوئے کراچی تو بہتر ہے کسی حد تک. بہت حد تک. میں کہتی ہوں کراچی والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ جب وہ جائیں انٹیریئر سندھ. انٹیریئر سندھ میں دیکھو کہ کیا زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر، اور پھر بھی وہ شکوہ شکایت نہیں ہے. اچھا اب آپ سے ایک بڑا لوگ کہیں گے ٹیڑھا سوال ہے، لیکن میں اس کو ٹیڑھا نہیں سمجھتی. یہی وقت ہے اس سوال کو آپ سے پوچھنے کا، آپ ہی اس کا صحیح جواب دے سکتی ہیں. اس شخص نے روٹی، کپڑے اور مکان کا نعرہ لگا کر اپنے ہی علاقوں کو کتنا پسماندہ رکھا انٹیریئر جی سندھ میں. نہیں، غلط ہے. یہ غلط ہے آپ سمجھتی ہیں؟ غلط ہے. اچھا لینن کا ایک بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے. رینیگیٹ کورسکی. جی 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 اس نے لکھا ہے کہ کسی انسان کا کسی طبقے میں پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اسی طبقے کی حمایت کرے گا. لیکن انہوں نے تو ایسا کیا ووٹ لینے کے لیے. سنیے اسی طبقے کی حمایت کرے گا، یہ لینن کا. ٹھیک ہے، لینن جیسے مفکر. کیا بات ہے جی. اچھا بھٹو صاحب کے لیے عام طور پر کا، ارے وہ تو خود جاگیردار تھے، حضور والا میرے شوہر بھی جاگیردار تھے، وہ بھی شہنشاہ کے شاہی سے تعلق تھا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا تھا. بالکل عوامی سطح پر زندگی گزار رہے تھے. بالکل یہی جوش، ارے یہ بھٹو صاحب کا حال تھا. اب میری بات سنیے، اگر میں صاف کہوں. جی بالکل صاف، آج صاف گفتگو ہوگی ساری، چونکہ پھر مہاجر کے نام پر بھی ایک نعرہ لگا اور سب لوٹ گئے. مہاجر کو چھوڑیے آپ، یہ مہاجر پر بھی کبھی گفتگو ابھی ہوگی. ہجر پر آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ہجرت پر بھٹو صاحب کے سلسلے میں بات کرتی ہوں. جی بھٹو صاحب ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے. فیض صاحب کے گہرے دوستوں میں سے تھے. جی ہم اس کے جو چھوٹا سا سرکل ہے اس کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے. وہ اس ملک میں ایک سوشل ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے تھے جس کا نام انہوں نے اسلامی سوشلزم رکھا تھا. جی یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی. جی ابھی 11 یا 12 دن گزرے، جی بھٹو صاحب بن چکے ہیں وزیر اعظم. ٹھیک ہے. وزیر اعظم بننے کے بعد ایک پورا سرکل بیٹھا ہوا ہے. مبشر بھی تھے اور کون سارے، خواجہ مبشر حسن. جی فیض I'm not going to stay on this chair. کیوں؟ نو. پورا سرخ
Now this is my resignation. 7 दिन के बाद now this is my resignation. I don't want this seat at all. अब सब पर पानी पड़ गया. आप क्या कह रहे हैं भुट्टो साहब? सारी कौम आपको देख रही. No, I'm not going to listen to anyone. जब सबने उनको जरा नीचे किया तो उन्होंने कहा, Do you know what is going on? मेरा ये प्लान है, इसको नेशनलाइज करना है, ये अवाम को इस तरीके से ऊपर ले जाना है, उनको ये रोटी और कपड़ा और मकान ये मुझे देना है. दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन तुमको मालूम है, फैज साहब से मुखातिब होके बोले मुबशिर से, सुबह होती है, गुल हसन मेरे पास खड़े हुए हैं. नो, यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस वन. This is not your jurisdiction. This is not your jurisdiction. इधर से जनरल रहीम कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान नो. We have a different ideology at all. मैं 11 दिन से ये सुन रहा हूँ. We are getting dictation. I am not going to take dictation from anyone. अच्छा. आपको मालूम है जनाब, इस मुल्क में सुनिए आप आखिरी जुमला. इस मुल्क में 70 साल में सिंधी, महाजिर, बलोच, पठान, पंजाबी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का एक गठजोड़ बना है. गठजोड़ बना जिसमें एक तरफ रोशनी का निजाम बनाया गया, हमारी महसराएं, हमारा ये और हमारा वो, और 3 तरफ अंधेरा, गुर्बत का, महरूमियों का. इनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, नहीं तो ये खड़े हो जाएंगे हमारे खिलाफ. इनको तालीम नहीं मिलेगी, वरना ये सवाल करेंगे. इनको रोटी से अगर महरूम नहीं रखा तो ये वोट नहीं देंगे. ये पूरी 3 तरफ अंधेरा, एक तरफ रोशनी. इस रोशनी के, इस 3 तरफ अंधेरे के खिलाफ भुट्टो ने जैसे ही इनकलाब लाने की कोशिश की, ये पूरी फोर्सेस आ गई, ऊपर से भी मिल गई, सब मिल गए. उन्होंने कहा, अच्छा तुम ये चाहते हो हमारा सब कुछ छीनना, तो फिर हम तुमको कहाँ पहुंचा देंगे. ये है कहानी, असली कहानी ये है. मैं एक सवाल करें. ऊपरी बातें हैं. ये लोग चूंकि पढ़ते नहीं हैं, तारीख से ना वाकिफ हैं, अपनी तहजीब से ना वाकिफ हैं, सियासत से ना वाकिफ हैं. उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि ये महसरा उनकी बाकी रहे. बिल्कुल जागीरदारी कायम रहे, उनकी सरदारी कायम रहे, उनकी नौकरशाही कायम. सरदारी पर अगर आपने जरा सा भी डेंट लगाया तो आप जेल है आपके लिए. डॉक्टर साहब जो है उन्होंने बता दिया कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे. आज हम जिस शहर में बैठे हैं न ये हमारा है, और जो छोड़ आए थे उसकी तो बात ही करना फजूल है. हमारे आबा अजदाद, ये शहर कराची जो गरीब की जोरू है, बस सबकी भाभी बना हुआ है. कमाने के लिए आते हैं और सुबह कमा के इसके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद करके इस शहर के अपने गांव रवाना हो जाते हैं. ये है हकीकत पाकिस्तान की. ये है इस पाकिस्तान की मज़लूमियत, एंड अबव ऑल इस शहर कराची की जो गरीब की जोरू सबकी भाभी बना हुआ है. सबको खिलाता है, सबको पिलाता है. माँ है, ये पाकिस्तान की माँ है. लेकिन आज वो माँ किस तकलीफ़ में है. बरसहा बरस हो गए 3 अशरों से इस माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. अल्लाह हमें हिदायत दे. खुदा हाफिज़. अफ़सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं. अफ़सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं. उम्मीद
لگا ہے بیٹھا